ہیں ان کے لیے بھی رمضان ہے۔ شب قدر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نزدیک ایمان ہے، جن کے نزدیک ایمان نہیں ان کے لیے کوئی شب قدر نہیں۔ تو جتنی بھی خیر ہے اور جتنی بھی سوچی جا سکتی ہے وہ سب ایمان کی وجہ سے ہے، اور وہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بڑی قیمتی دولت ہے، ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ وہ عزت کے لیے اور مال کے لیے، عہدوں کے لیے جانیں لے لیتے تھے ایک دوسرے کی، لیکن جب ایمان کی دولت مل گئی تو ہر چیز دنیا کی بے قیمت ہونے کی نظر ہوتی، اور وہ مسلمان اللہ کے نزدیک قیمتی ہے جس کے نزدیک دنیا ذلیل ہے، جس کے نزدیک دنیا ذلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی تہجد گزار رہا ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں ہو تو قیامت کی ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ پورے دنیا کے سامنے اس کو کھڑے کرے گی قیامت کے دن، اور کیا کہیں گے اللہ اس سے؟ اللہ یہ کہیں گے پورے دنیا والوں کے سامنے کھڑے کر کے، یہ وہ شخص ہے جس چیز کو ہم نے ذلیل بتایا تھا اس نے اس کو عزت دی تھی، پورے دنیا والوں کے سامنے ذلیل۔ اور صحابہ جو قیمتی بنے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ جو لکھا ہے صحابہ کے بارے میں، دو چیزیں لکھی ہیں کہ صحابہ قیمتی کیسے بنے؟ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے آخرت کا یقین، آخرت کا یقین۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بنو امیہ کا بادشاہ ہے، اور کہنے لگا حضرت کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے خالق کے گھر میں مخلوق سے بولو۔ کیا فرمایا؟ خالق کے گھر میں مخلوق سے بولو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ انتظار کیا اس نے باہر، جب یہ طواف کر کے فارغ ہوئے تو پھر آیا اور کہا کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہا دنیا کے بارے میں بتاؤ کہ آخرت کے بارے میں؟ حضرت سالم رحمۃ اللہ نے کہا دنیا کے بارے میں بتاؤ کہ آخرت کے بارے میں؟ تو وہ بادشاہ نے کہا کہ آخرت کے بارے میں کچھ دے نہیں سکتا، دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دنیا بنانے والے سے دنیا نہیں مانگا تو تجھ سے کیا مانگو؟ کیونکہ میرے محترم دوستو دنیا ایسی چیز ہے، دنیا سے جو آدمی جتنا زیادہ نفع اٹھائے گا جنت کے نعمتوں میں سے کمی کی جائے گی، اور دنیا کی کمی اس کے کپڑوں میں پیور لگنا، اس کے گھر کے گلیوں میں گڈھوں کا ہونا، پتھروں کا ہونا، اور اس کو گھر پہ جاتے وقت دھکے کھانا، یہ اس کے درجات کو بلند کرا دے گا۔ مسلمان بھی لگ جاتے ہیں، بولے دیکھو اپنے گلیاں کیسی ہے، کیسے روڈ بنے ہوئے ہیں، اور بغیر ایمان والوں کی گلیاں کیسے بنے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا تو میں نے بولا دنیا جنت ہے نا ان کی، تھوڑے دن تو ہم تو اچھے سے کہ یہاں بھی دھکے کھلاتے ہوں تو ان کے لیے جنت ہے۔ ہم تو جتنے دھکے کھائیں گے اتنی درجات جنت کے درجات بلند۔ جیسے مثال کے طور پر دو لوگ ہیں، نماز برابر، روزہ برابر، زکات برابر، سب برابر ہے، لیکن ایک مسلمان غربت کی وجہ سے عید کے دن پرانے کپڑے پہن لے اور دوسرا نئے کپڑے پہن لے، دونوں کے جنت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے صحابہ غربت سے کبھی ڈرتے نہیں تھے، جیسے جان دینے سے ڈرتے تھے اس طرح غربت سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اور ہم 4 مہینے جانے میں 5 مہینے جانے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کو غربت کا ڈر لگتا ہے کہ دکان تو بند نہیں ہو جائے گی، کہیں نوکری سے تو نکال دیا جاؤں گا، کہیں میری دکان تو ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جائے گی۔ غربت کی ڈر کی وجہ سے اللہ کے دن کے تقاضے چھوڑتے ہیں۔ اور صحابہ جس طرح جان دینے میں پرواہ نہیں کرتے تھے، دھکے کھانے میں بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، کپڑوں میں پیون لگنے میں بھی ڈرتے نہیں تھے۔ ان کو معلوم تھا دنیا کی چیزوں کی کمی جنت میں درجات کو بلند کرواتی ہے، لیکن عمل کی کمی، صحابہ ڈرتے تھے کیسے؟ عمل کی کمی سے ڈرتے تھے۔ کسی صحابی کی تکبیر الٹ چھوٹ جاتی تو 7 دن افسوس کرتے تھے، 7 دن افسوس کرتے تھے کہ بڑا عمل چھوٹ گیا۔ اور دنیا کے دھکے کھانے سے ڈرتے نہیں تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ مدین کے گورنر ہیں، مدین کے گورنر ان کو کوئی مکان ہی نہیں، ایک درخت کے سائے میں ان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے،
ادھر سایہ آتا ادھر چلے جاتے، ادھر سایہ آتا ادھر چلے جاتے. گورنر ہے مکان ہی نہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت میں آپ کا مکان بنا کر دیتا ہوں. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کے لیے مکان بنا کے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. ایسا بول کر نکل گیا. تو پھر ادھر میرے لیے مکان بنا کے دینا. حضرت میں آپ کے لیے ایسا مکان بنانا چاہتا ہوں کہ لیٹیں گے تو دیوار کو سر لگے گا اور پیر ادھر کی دیوار کو لگے گی، کھڑے ہوئے تو چھت سر کو لگے گا. کہا ٹھیک ہے ایسا مکان بنا کے دیتے. تو دنیا کی بے رغبتی یہ بہت بڑی دولت ہے، اور دنیا کی لالچ اللہ کے نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے. کوئی ایمان والا ایمان کی ملنے کے بعد کسی بلڈنگ کو دیکھ کر للچاتا ہے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر للچاتا ہے، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر للچاتا ہے، تو اللہ کے نظر میں وہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ کے نظر میں ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کو دیکھ کر للچایا جائے. یہ چیز ایسی نہیں ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے، دنیا تو چھوٹنے والی ہے. اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہم کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے جب دنیا کو بنایا تو دنیا سے یہ کہا نہ تو ہمیشہ کسی کے ساتھ رہے گی نہ ہمیشہ تیرے ساتھ کوئی رہے گا. نہ تو ہمیشہ کے ساتھ کسی کی رہے گی نہ ہمیشہ تیرے ساتھ کوئی رہے گی. اور جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو دنیا سے کہا اے دنیا جب میرے بندے تجھے چاہنے لگے، اے دنیا جب میرے بندے تجھے چاہنے لگے تم ان کو اپنا غلام بنا لے. اے دنیا جب میرے بندے مجھے چاہنے لگے تو ان کی غلام بن جا. تو صحابہ کی غلام تھی دنیا. صحابہ کی کیا تھی بھائی؟ غلام تھی، کیونکہ دنیا کی قیمت ان کے نظروں میں نہیں تھی. حکومتوں کی قیمت ان کے نظر میں کہ اللہ ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کو بنائیں گے جن کے دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہوں گے، ان چیزوں سے پاک ہوں گے جو اغیار کے پاس جو چیزیں ہیں. اغیار کے پاس جو چیزیں ہیں نا اس کی محبت اگر دل میں ہماری ہوگی تو ہم ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گے. جو چیز غیروں کے پاس ہے جب اس کی قیمت ہمارے دلوں سے نکلے گی اللہ ان کے ہدایت کا ذریعہ آپ کو بنا دے گا. اس لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم بغیر ایمان والوں کے جنت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جب سے ہم قبضہ کر رہے ہیں جب سے دنیا ہمارے دشمن بنی. ہم ان کے دنیا پر ان کی جنت پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی فکر ہم کو کھائے جا رہی ہے، اس کے لیے ہم تقاضے چھوڑ رہے ہیں، اس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہے، اس کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کے لیے رشوت دی جا رہی ہے. تو حضرت زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا یقین. آخرت کا یقین تھا ان کے زندگی میں. دیکھے بغیر صحابہ فرماتے ہیں اگر جنت ہمارے سامنے کر دی جائے، جہنم ہمارے سامنے کر دی جائے تو ہمارے ایمان میں ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر دیکھے تو یقین نہیں. جو بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا بس وہ پتھر کی لکیر ہوگی ان کے نزدیک. اور ایمان والوں کا سب سے بڑا امتحان یہ آیا تھا سب سے پہلے. جیسا بولتے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا، کیا دیا؟ نماز تو دیا، لیکن اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کا امتحان تھا. اور یہ سب سے بڑا امتحان کس پر آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر آیا. ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں معراج میں گیا، بیت المقدس گیا، پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر جنت میں پوری سیر کیا، تو سب سے پہلے ابو جہل کس کے پاس پہنچا؟ کس کا امتحان ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا ابو جہل پہنچا؟ کہا ایک آدمی کہتا ہے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پھر پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر جنت میں، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے صحیح ہو سکتا ہے ایک پل کے مقابلے میں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا دوست. کہا پھر سچی بات. اللہ اس یقین پر ان کو صدیق کا لقب ملا ہے. کیا انہوں نے کہا جب وہ کہتے ہیں تو بالکل یقینی بات ہے، وہ صحیح بات. تو امتحان ہوا صحابہ کا. اس کے صحابہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں اپنے دیکھنے میں شک کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، ایسی بیماری کہ جان خطرے میں پڑ گئی، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مروں گا نہیں ابھی. تو
وہ کہہ رہے حضرت یہ ایسی بیماری ہے اس میں کوئی بچتا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے مروں گا نہیں. بولے مروں گا نہیں. اچھی ہو گئی بات. اچھی ہونے کے بعد کسی نے پوچھا آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں میں مروں گا نہیں تو آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا علی تو جب تک نہیں مرے گا جب تک تیرے خون سے تیری داڑھی لال نہ ہو جائے. کاما مر نہیں سکتا. میرے نبی کی خبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محترم دوستو صحابہ کو یعنی جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا سن لیتے اپنے دیکھنے میں شک کرتے تھے. اللہ کے نبی کی بات پر تو یقین تھا. دنیا سے بے رغبتی آخرت کا یقین. دنیا سے بے رغبتی سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کپڑوں میں پیون لگے ہوئے. یہ تو سوچ ہماری بن گئی ہے. اچھے کپڑے ہوں گے تو عزت ہوگی, اچھا مکان ہوں گے تو یہ باطل سوچ ہے. اگر کپڑوں میں عزت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 12 پیون لگے ہوئے ہیں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں. تذکرے آج تک ہو رہے ہیں. تذکرے آج تک ہو رہے ہیں. اچھے کپڑوں میں اچھے مکانوں میں اس میں عزت نہیں ہے. عزت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عزت ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوٹے گی تو دھکے کھانا پڑے گا. اور باطل نے امت کو سنت سے ہٹانے کے لیے کیا حربہ اختیار کیا ہے؟ ریڈی میڈ کپڑے بنائے بے حیا بنانے کے لیے, بے شرم بنانے کے لیے. اور یہودیت پر لانے کے لیے کیا ہے؟ ریڈی میڈ جو نکلے نا کپڑے جتنے بھی ہیں یہ ان کی سازش ہے اس کے اندر, تاکہ سنتیں چھوڑے. اور سنت چھوٹیں گی تو کوئی کامی سنت کے بغیر کامیاب. تو میرے محترم بزرگ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بڑی قیمتی دولت ہے. صحابہ کو جب ایمان ملا دنیا بے قیمت ہو گئی ان کے نظر. اس لیے دنیا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کلیکٹر بننا, ہمارا انجینئر بننا, ہمارا ڈاکٹر بننا روٹی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, جتنے بھی کاروبار ہے, اس کاروبار کے ذریعے اللہ کے دین کی ترجمانی ہو, اس کے لیے کرنا ہے. روٹی کے لیے نہیں ہے. روٹی ہماری کس کی ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. روٹی اللہ کی ذمہ ہے. جس بچے کا باپ کروڑپتی ہو اس کو روٹی کی فکر ہوتی ہے. جس بچے کا باپ کروڑپتی اس کو روٹی کی فکر ہوتی ہے. اور جس کا رب اللہ ہو. اس لیے صحابہ اس سے بے فکر تھے. ان کو کوئی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ایک ہی پرواہ تھی کیا؟ آخرت بن جائے. اس لیے ایمان والوں کی یہ پہچان ہے, کیونکہ ایمان کسی کو نظر نہیں آتا ہے. ایمان کسی کو جیسے عقل کسی کو نظر نہیں آتی ہے. عقل کسی کو نظر نہیں آتی, اس طرح ایمان بھی نظر نہیں آتا ہے. لیکن عقل کی علامت ہے. عقل کی علامت یہ ہے کہ آدمی مٹھائی کو مٹھائی سمجھے اور گندگی کو گندگی سمجھے. یہ عقل کی دلیل ہے. اسی طرح ایمان کی علامت ہے. ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں. جو نیکی میں گناہ میں فرق ہی محسوس کرتے ہیں. ارے بھائی ایک آدمی نالی کا پانی پی رہا ہے, نالی کا پانی پی رہا ہے, اس کو کیا بولیں گے؟ بولیں گے اس کو عقل نہیں ہے. اس کو عقل. اور جو چیز ایسی چیزیں کھا رہا ہو, ایسی چیزیں کما رہا ہو, ایسا کاروبار کر رہا ہو جس کو اللہ نبی نے منع کیا ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں. تو ایمان میں اور بغیر ایمان میں یہ فرق ہے. اس طرح عقل میں اور بے عقل میں عقل نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کی علامت ہے. ایمان نظر نہیں آتا, اس کی علامت ہے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو کھانے سے زیادہ, کپڑے سے زیادہ, مکان سے زیادہ, گاڑی سے زیادہ اپنی قبر کی زندگی فکر ہوتی ہے. قبر کی زندگی فکر ہوتی ہے. اور بغیر ایمان والے کو ایسے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کھانا اچھا ہو, کپڑا اچھا ہو, مکان اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اور مسلمان کا کھانا کیسا بھی مل جائے, کپڑوں میں پیون لگ جائے, میری قبر کی زندگی بن جائے. ہمیشہ ایمان والوں پر جو غلبہ ہوگا وہ آخرت کا زیادہ ہوگا,
دنیا کے مقابلے میں. اس لیے حضرت عمر